السلام علیکم. آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندر ایک بڑی سیاسی تبدیلی واقع ہونے والی ہے. آنے والے دنوں میں یہاں پہ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے. وہ کیا ہے آپ کو چند لمحے میں بتاتا ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ میاں نواز شریف کا شاید اپنی جماعت میں کوئی خیر خواہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ ابھی تک 80 کے قریب ایم این ایز جو ہیں اسمبلی کے سیشنز اٹینڈ نہیں کر رہے اور میاں صاحب کے بلاووں پہ نہیں آ رہے وہاں پہ بار بار. لیکن ان کے خیر خواہ خورشید شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وہ ضرور ہیں. جب 2014 میں عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری نے مل کر دھرنا دینا شروع کیا اسلام آباد میں، تو خورشید شاہ نے ان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے. کیا کہا؟ واچ دس. تو یہ بات نہیں ہے، تاریخ میں اقتدار آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، مگر آج میں صرف میاں صاحب سے اتنا کہوں گا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کل آپ کی سیاست کو بڑا داغ لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور ان دونوں لیڈروں نے وہاں یہ بات کی ہے. مسٹر اسپیکر، کبھی کبھی نماز قضا کی جاتی ہے جنگ کے صورت میں. جب جگہ ہوتی ہے تو نمازیں قضا کر کے پڑھی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صاحب میری پھر گزارش ہوگی کہ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسٹر اسپیکر، کل تاثر دیا گیا ہے کھڑے ہو کے کہ ہمیں منتیں کی گئی ہے اور بلایا گیا ہے. کسی نے کہا کہ میں نے 1.5 گھنٹہ ملاقات کی، کسی نے کہا 3.5 گھنٹے ملاقات ہوئی. ہم نے یہ کہا ہے بھائی جو کچھ کہتے ہو، ہمیں حکومت کو بچانے کا کوئی درد نہیں ہے، ہمیں ایکٹ پارلیمنٹ کو بچانے کا درد ہے، اسرائیل کو بچانے کا درد ہے. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی اور جتنی بھی ڈیموکریٹک جماعتیں ہیں، اگر حکومت جھک بھی جائے گی ہم نہیں جھکیں گے. ہم لڑیں گے جمہوریت کے لیے. دیکھتے ہیں اب کون ہماری جمہوریت کی اس فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. بڑی مضحکہ خیز بات تھی، کیونکہ ساتھ ہی جب پیپلز پارٹی کے اوپر یہ حملے ہوئے کہ وہ اپوزیشن کی جماعت نہیں ہے، فرینڈلی اپوزیشن ہے، تو خود شاہ جی نے ایسا کیا کہ سابق چیف جسٹس کے اوپر بھی الزامات لگانے شروع کر دیے. وہ ایک ہاتھ آگے چلے گئے. اس پہ انہوں نے کیا کہا؟ واچ دس. پاکستان اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، پاکستان کے ٹور پہ نکلا، یہ سارا اس کے تھرو ہوا. آروز سے ملا، ان سے ملا، ان کو ڈائریکشن دی. خورشید شاہ جو ہیں وہ یقینی طور پہ حکومت کے سب سے بڑے حمایتی ہیں. جب وقت آتا ہے تو وہ ایک ایسا بیان دیتے ہیں جس کا تجزیہ ہی لوگ کرتے رہتے ہیں. پینما کی کرپشن کی جب بات ہوئی تو کرپشن کو سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جن رہنماؤں نے اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں نے جب ایکسپوز کرنے کی کوشش کی تو خورشید شاہ نے وہاں پہ ایسی چال چلی کہ سب ہکا بکا رہ گئے. اور کرپشن آپ کوئی اس کا نام نہیں لے رہا، ٹی او آرز وغیرہ ہر چیز اس میں ختم ہو گئی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرپشن مرنے والی نہیں ہے، اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اب کراچی کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہونے جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں صاحبزادہ حامد رضا کو، چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل کے، فیصل آباد سے ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں. میرا نام مبشر لقمان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. صاحبزادہ صاحب السلام علیکم. اور سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے تمام سنی جماعتوں نے مل کر کرپشن کے خلاف جو مہم کا آغاز کیا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مبشر صاحب، اور میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا پروگرام کے حوالے سے. دیکھیں، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پچھلے 60 سالوں میں اسپیشلی جو کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اسے کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالہ سے اسپیشلی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور جو چند سیاستدان ہیں ان کے اوپر جو ایلیگیشنز، اور پھر ایلیگیشن سے ہٹ کے جو دستاویزی ثبوت سامنے آئے مختلف عدالتوں میں، میڈیا کے اندر، اس کے بعد پاکستان کے اندر ہمیشہ، جس طرح بھی آپ نے ایک انٹرو دیا، پاکستان کے اندر ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کی آپس کی جو ایک ڈیل ہوتی ہے، اس ڈیل کے نتیجے میں اس ایشو کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا.
اب پاکستان اس حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ غریب آدمی کو روٹی نہیں مل رہی, غریب آدمی کو رزق نہیں مل رہا, غریب آدمی کو بجلی نہیں مل رہی, گیس نہیں مل رہی, غریب آدمی کے بچے محفوظ نہیں ہیں, ان کو اغوا کر کے ان کے باڈی پارٹس جو ہیں ان کو فروخت کیا جا رہا ہے, غریب آدمی کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. یعنی ہر لحاظ سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ سیکریفائس کر رہی ہے. تو ان حالات کے اندر اہل سنت کی تمام پارٹیز نے آج سے چند روز پہلے ایک اے پی سی جامعہ نعیمیہ لاہور کے اندر بھی ہوئی, اور اس کے بعد دوبارہ ایک میٹنگ ہوئی سنی اتحاد کونسل کے کہنے پر. اس کے اندر ہم نے یہ اتفاق کیا کہ ہم چورو ملک کی جان چھوڑو اس نام سے ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ لاسٹ 10 days آف اگست جو ہے اس کے اندر ہم اس کی ابتدا کریں گے. ایک کنونشن ہم لاہور کے اندر کریں گے, پھر ایک اسلام آباد کے اندر کریں گے, اور اس کے بعد ہم ہر 4-5 دن کے وقفے کے ساتھ پورے پاکستان میں ایک لوگوں کو شعوری اور آگہی کی مہم سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر آپ نے ترقی دلوانی ہے, اگر آپ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ آنے والی نسلوں کو اچھے مستقبل ان کا دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے یہ جو معاشی دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. مبشر صاحب, دوسری دہشت گردی کی آپ کے تو علم میں ہے, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی بھی, ٹارگٹ کلنگ کی بھی, سوسائڈ بمبنگ کی بھی, ان تمام چیزوں کی. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کو جس طریقے سے لوٹا گیا ہے, پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے, یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے. یہاں پر لوگوں کا سرمایہ محفوظ نہیں رہنے دیا گیا. اور دیکھیں مبشر صاحب, کتنی مضحکہ خیز چیز ہے کہ پاکستان کے وہ تمام پولیٹیکل لیڈرز جو بیسیکلی ہمیں اکثر یہ ٹی وی پر بھاشن دیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ان کی جانیں بھی قربان ہیں, وہ پاکستان کا فیوچر دیکھنا چاہ رہے ہیں, پاکستان ایشیا ٹائیگر بننے کے لیے جا رہا ہے, پاکستان ریوائیو کر رہا ہے, ان کی اولادیں اس ملک کے اندر نہیں ہیں, ان کے بزنسز اس ملک کے اندر نہیں ہیں, ان کے بینک بیلنسز اس ملک کے اندر نہیں ہیں, ان کا علاج اس ملک کے اندر نہیں ہے. یعنی جب آپ اس چیز کا بھلا سوچتے ہیں جہاں پر آپ کا سٹیک ہو, یہ نیچرل چیز ہے کہ جس ملک کے اندر آپ کی اولاد نہیں ہوگی, جس ملک میں آپ کا بزنس نہیں ہوگا, جس ملک میں آپ کے ڈاکٹرز نہیں ہوں گے, جس ملک سے آپ کو سیکورٹی نہیں ملے گی, جس ملک کے کسی بھی چیز سے آپ خوش نہیں ہوں گے, تو آپ کن گراؤنڈز کے اوپر بات کریں گے؟ میرا سوال ہے پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کہ جو بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں, یا جو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی بیرون ملک رہتے ہیں, ان سے سوال ہے کہ آپ پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو کیا حسین نواز صاحب اپنا بزنس پاکستان لے آئے؟ اگر پاکستان اسحاق ڈار صاحب کے اشاروں کے مطابق اتنی ہی پاکستان میں گروتھ ریٹ بڑھ گیا ہے اور پاکستان میں اکنامک جو ایک ریوائیول ہے وہ ہو چکا ہے, تو حسین نواز صاحب پھر پاکستان آ کے بزنس کریں, حسن نواز صاحب پاکستان آ کے بزنس کریں, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پاکستان میں آ کے بزنس کرے, ایم کیو ایم کی قیادت پاکستان میں آ کے بزنس کرے. آپ ایک سائیڈ پر لوگوں کو یہ لالی پاپ دیتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے, ملک کی اکانومی بہتر ہونے چلی جا رہی ہے, اور دوسری سائیڈ پر آپ اس ملک سے سب کچھ لوٹ کر, آپ ملک کی انڈسٹری لوٹ کر, آپ فلور ملیں لوٹ کر, آپ شوگر ملیں لوٹ کر. مجھے سوری قطع کلامی اس لیے ہے کہ ہمارے بڑے عزیز دوست اور شفیق ہمارے رہنما محترم سراج الحق صاحب جو ہیں امیر جماعت اسلامی, انہوں نے خاص میری ریکویسٹ پہ جو ہے اس وقت جوائن کیا ہے ہمیں چند لمحوں کے لیے. سراج الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سراج صاحب, یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی نے کافی عرصے سے کرپشن کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے, لیکن نظر نہیں آ رہا اس کا کوئی عملی, ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا عوام کے لیے یعنی اور اس قوم کے لیے. اب سنا ہے کہ آپ اس کو ایک نئے جوش و ولولے کے ساتھ ری لانچ کرنے جا رہے ہیں, تو اب میں اور پہلی والی کیمپین میں کیا فرق ہے اور آپ لوگ الٹیمیٹ ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرپٹ سسٹم اور کرپٹ قیادت کے خلاف ہماری یہ مہم جاری ہے. ہم نے ٹرین مارچ کیا, ہم نے جلسے کیے, ریلی کی, اور آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی. 22 تاریخ کو ہم پٹیشن پہ جا رہے ہیں سپریم کورٹ. قومی اسمبلی کے اندر ہم نے بل پیش کیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی کل ہم اعلان کریں گے کہ جو ہم چوک اور چوراہوں میں سڑکوں پہ بھی احتجاج کے لیے نیا شیڈول دے رہے ہیں. تو ایوانوں کے اندر بھی, عدالت کے اندر بھی, چوک اور چوراہوں میں بھی ہمارا یہ مہم جاری ہے. سراج صاحب, یہ تو حقیقت ہے
کہ اس ملک میں کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھا جا رہا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تم اپنا مثلا اگر آج میں کہتا ہوں کہ جناب امیر العظیم صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے کھائے ہیں، تو سارے یہ کہنا شروع ہو جائیں گے نہیں مبشر لقمان پہلے یہ بتاؤ تمہاری گاڑی کہاں سے آئی۔ اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کے جوابات تو کوئی دے ہی نہیں رہا، ٹی او آرز بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے حج کے منسٹر تھے، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ان کو تو فوری طور پہ اتنی کڑی سزا مل گئی، اتنی لمبی سزا مل گئی، یہاں پہ ٹی او آرز ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ حکومت میں بھی ہے اور اپوزیشن میں بھی ہے، جنہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں اور قومی دولت کو لوٹ لیا ہے، ہڑپ کیا ہے بغیر ڈکار کے۔ اب شور کمپنیوں میں جو ملوث لوگ ہیں وہ بھی حکمران بھی ہے اور حزب اختلاف میں بھی ہے، پاناما لیکس میں بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک نہ کمیشن بنا نہ ٹی او آرز پہ اتفاق ہوا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ سب لوگ اس کو سنی انسنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ غلغہ پاڑا ہو، کچھ شور شرابہ ہو، لیکن حقیقی احتساب نہ ہو، ایک ایسا آئینہ نہ ہی لگے جس میں سب کو اپنے چہروں کے داغ نظر آئے۔ لیکن اس کے لیے ہم مایوس نہیں ہیں، ہم پر امید ہے اپنے عوام کے ساتھ، عوام میں بیداری بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور آج نہیں تو کل یہ مومنٹ، یہ مہم ضرور کامیاب ہوگی، اور جو محروم مظلوم عوام ہے، مقروض عوام ہے، ان کے ہاتھ ظالموں کی گریبان تک پہنچ جائے گا۔ سراج صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک سخت سوال پوچھ لوں؟ وائی ناٹ؟ سراج صاحب جب ہم پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں تو چودھری اعتزاز احسن ہیں، بہت قابل احترام ہیں، قاہرہ صاحب ہیں، بہت قابل احترام ہیں، وہ پارلیمنٹ میں نہ بھی صحیح لیکن بہت ہمارے لیے قابل احترام ہے، اسی طرح دیگر لوگ جو ہیں وہ بڑے سخت الفاظ میں سرزنش کرتے ہیں پینما کی، لیکن جب پینما کا مسئلہ گرم ہونے لگتا ہے، کوئی بات گرم ہونے لگتی ہے تو خورشید شاہ جیسے لوگ جو ہیں وہ آ کے فوری طور پہ اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں۔ اب آپ کیا ایسی پارلیمنٹ سے جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف ملے گا، یا آپ کی کوئی بات مانی جائے گی وہاں پہ جہاں پہ خود یعنی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں، جو سزا یافتہ بھی ہیں، جو 62 اور 63 کی مکمل طور پہ نفی کرتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس پارلیمان کو بچانا ہے سراج صاحب، یا جماعت اسلامی پاکستان کو بچانا چاہ رہی ہے؟ ویسے پارلیمنٹ ایک آئینی ادارہ ہے، اور یہ خورشید شاہ صاحب کا یا اعتزاز احسن کا نام نہیں ہے۔ میں اس پہ تو اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کے ہیں جن کے اپنے دامن پاک نہیں ہیں، لیکن اعتراض ہمیشہ ہم پر یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ چوکوں اور چوراہوں میں تو کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، تو کیوں نہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی کرپٹ لوگ اور کرپٹ سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں، چوکوں اور چوراہوں میں بھی کریں گے، اور 22 تاریخ کو ہم عدالت عظمیٰ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہے ہیں۔ تو کوئی راستہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اور چاروں طرف سے ہم نے کرپشن اور کرپٹ لوگوں کا اور کرپٹ سسٹم پر ہاتھ ڈالنے کی ایک مہم شروع کی ہے، اور اس میں تمام باشعور پاکستانیوں سے تعاون کی طلبگار بھی ہے۔ جب ایک حاکم حکمران وقت اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی پہلے تفصیلات طے کر لیں اور میرے استعفے کی ڈیمانڈ نکال دیں، اس کے بعد ٹی او آرز ہوں گی، تو ایسے میں آپ کو ایسی آئین اور ایسے پارلیمنٹ کا کیا فائدہ؟ سیدنا عمر فاروق جو تھے ان سے اٹھ کے کوئی بھی آدمی سوال کر سکتا تھا کہ یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں مال غنیمت میں سے، لیکن ہمارے یہاں ٹی او آرز بنتے رہیں گے۔ سراج صاحب یہ اسلامی ملک ہے جس کے لیے اتنی جد و جہد ہوئی، اتنا قتل عام ہوا؟ میرے بھائی دیکھیے، لوگوں نے خود ہی ان سانپوں کی منہ میں دودھ ڈال کر ایوانوں تک پہنچایا ہے، سینٹ تک پہنچایا ہے، اختیارات سے نوازا ہے، اور اب جس سیڑھی سے یہ لوگ اوپر چڑھے ہیں اسی سیڑھی کو کے ذریعے ہی اس کو اتارنا ہے، اور وہ ہے عوام کی طاقت۔ عوام کو اللہ تعالیٰ نے ووٹ کی صورت میں ایٹم بم سے زیادہ طاقت دی ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو جائیں گے،
اور ان کی جگہ پھر ایوانوں کی بجائے وہ آپ کے اڈیالہ جیل ہی بنے گا. لیکن اس وقت تو ہم ایسی کسی بھی کوشش جس کے نتیجے میں کرپشن کا خاتمہ ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, اور اس لیے ہم عدالت سے بھی مدد مانگتے ہیں, ہم عوام سے بھی تعاون چاہتے ہیں, اور ہم ایوانوں کے اندر بھی آواز کو بلند کرتے ہیں. باقی میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہوں, کرپٹ سسٹم کا خاتمہ چاہتا ہوں, کرپٹ لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں, لیکن آئین کا خاتمہ نہیں چاہتا ہوں. اس لیے کہ اس آئین نے اس وقت چاروں صوبوں کو اور پاکستانی عوام کو ایک جگہ پر جمع رکھا ہے. اگر اس آئین کا خاتمہ ہو جائے شاید ہی پھر ایسے ماحول بنے کہ ہم کسی دوبارہ اور ڈاکومنٹ پہ متفق ہو. تو آئین کو بھی بچانے کی ضرورت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ جو کچھ بھی کرے بس اس کو آزادی ہو, اگر اس کی طرف کوئی ہاتھ آگے بڑھے تو کہتا ہے کہ اب جمہوریت کے خلاف ہے. ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس کرپٹ سسٹم اور سٹیٹس کو کے خلاف ہے. سراج الحق صاحب, امیر جماعت اسلامی پاکستان, شکریہ بہت بہت ہمیں جوائن کرنے کا. صاحبزادہ حامد رضا میرے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک کے بعد آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ سے ایک بہت بڑی موومنٹ اٹھنے جا رہی ہے, اور یہ سرپرائز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. ایک نئی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نئے جوش, نئے ولولے اور نئی قیادت کے ساتھ منظر عام پہ آنے لگی ہے. 20 نومبر کو جو پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس بھی ہے, اسی دن وہ کون ہیڈ کرے گا, ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. صاحبزادہ حامد رضا میرے ساتھ ہی ہیں, چیئرمین سنی اتحاد کونسل. لیکن میں ایک پہلے آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں. ایک بہت بڑے ناموں کے ساتھ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نیا گروپ کہہ لیں, فیکشن کہہ لیں, نئی پارٹی کہہ لیں, یہ ان قریب منظر عام پہ آنے والی ہے. اس کے لیے مکمل تیاریاں ہو گئی ہیں, اور اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ہمیں نظر آتی ہے, جس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں, ان کے کافی رہنماؤں سے جو ناراض رہنما ہیں ان سے بڑے سیریس رابطے شروع ہو گئے ہیں, روابط شروع ہو گئے ہیں کہ وہ بھی اس کے اناؤنسمنٹ سے پہلے اس کو جوائن کر لیں. آپ کو میں بتاؤں کہ بہت واضح فرق ہے سندھ پیپلز پارٹی اور پنجاب کی پیپلز پارٹی کی قیادت کے اندر. پنجاب کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پینما لیکس کے اوپر کسی قسم کی حکومت کو ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ سندھ کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں مکمل طور پہ ان کی بی ٹیم کا حصہ بنی ہوئی ہے. لیکن آپ نے شاید نام سنا ہو پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ. جی, یہ وہی تھی جس کو گنوا بھٹو نے بڑا عرصہ لیڈ کیا. میر مرتضیٰ بھٹو جس کے بانی تھے, اور ایک سیٹ انہوں نے شاید پروونشل اسمبلی کی انہوں نے جیتی بھی, اور بیگم نصرت بھٹو مرحوم نے ایک سیٹ دے کے ان کو جتوایا بھی تھا پہلے. لیکن اب اس میں ایک نئی ویو آئی ہے, کیونکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جناب فاطمہ بھٹو صاحبہ جو ہیں, جی فاطمہ بھٹو بہت بڑا نام ہے, بڑا لیجٹمیٹ بھٹو فیملی کا نام ہے, وہ اب رضامند ہو گئی ہیں اس پیپلز پارٹی کی قیادت کرنے کے لیے. ان کے جو قریبی حلقے ہیں اس وقت یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو لانچ کرنا ہے کہ فاطمہ بھٹو کو لانچ کرنا ہے اس پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ فاطمہ بھٹو کے نام پہ متفق ہیں, جس میں جو لوگ شامل ہو چکے ہیں, بلکہ ان میں نادر مغزی ہیں, صفدر عباسی ہیں, ناہید عباسی ہیں, یوسف تالپور ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فاؤنڈیشن ڈے ہے 30 نومبر کو, اس دن اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ متوقع ہے. اور اسی اثنا میں پنجاب پیپلز پارٹی کے جو ناراض رہنما ہیں ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی شاید اس پارٹی میں شامل ہو جائیں, کیونکہ ان کو وعدہ کیا گیا تھا کہ سندھ کی نئی کابینہ میں ان کو وزارت ملے گی, اور ان کو وزارت نہیں دی گئی, ان کو وہاں پہ اس سے روکا گیا ہے. وہ بھی شاید اس میں شامل ہو رہے ہیں. کچھ اور ناراض فیکشنز پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ بھی فاطمہ بھٹو کی قیادت میں اس پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں. حامد رضا صاحب, دانوں کو تو ہمیشہ سیاستدان ہی بچا لیتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ کوئی پہیہ جام کر سکیں ملک گیر, کہ جس کے بعد
یعنی لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کی جو کرپشن کی ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر کان دھرنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ مبشر صاحب، ہم چونکہ اس کی ابتدا کنونشنز کے ذریعے کریں گے، اور یہ کو ہمارا پروگرام ٹی او آرز کی طرح کو طویل قسم کا کوئی تحریک چلانے کا نہیں ہے. ہم اسے جلد از جلد وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. اس کے مختلف فیزز ہیں. اس کے اندر ٹرین مارچ کا مرحلہ آئے گا، اس کے اندر لانگ مارچ کا مرحلہ آئے گا، اس کے اندر ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے مختلف شہروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں رد بلا کے لیے ہم اذانیں دلوانے کا مرحلہ آئے گا. ان حکمرانوں سے نجات کے لیے نمازوں کا مرحلہ آئے گا. مختلف چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ودن فیو ڈیز آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور بڑی طاقت کے ساتھ. مبشر صاحب، میں آپ کو یقین دلائیں، دیکھیں میرا چونکہ آپ کے علم میں ہے، میرے والد بڑا طویل عرصہ پارلیمانی سیاست کے اندر رہے، اور جنرل ضیاء الحق ہوں یا جنرل پرویز مشرف صاحب ہوں، ان کے خلاف بھی ان کا ایک کلیدی کردار رہا. بلکہ 2002 کے الیکشن سے آنورڈز انہوں نے مشرف صاحب کے خلاف جو تحریک تھی اسے لیڈ بھی کیا. تو ہم نے تو کبھی آمریت کو سپورٹ نہیں کیا. لیکن مبشر صاحب، ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، یہ پارلیمنٹ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا جمہوریت کی ایک ہی فارم ہے؟ کیا مقصد ہم تو اس بات کے اوپر بھی ڈسکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر ون فارم آف ڈیموکریسی آپ کو فائدہ نہیں دے رہی تو وائی ناٹ دا سیکنڈ فارم آف ڈیموکریسی؟ آپ براہ راست انتخاب کا طریقہ کیوں نہیں لا سکتے؟ آپ پریزیڈینشل کائنڈ آف ڈیموکریسی کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ اس ڈیموکریسی میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر 171 MNAs ہوتے ہیں. آپ کو وزیر اعظم بننے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو خریدنا، ان کو مینج کرنا آسان ہے. لیکن اگر آپ امریکن پریزیڈینشل سسٹم کی دیکھیں، اس کی طرف دیکھیں، تو جب آپ ڈائریکٹ براہ راست طریقہ انتخاب کے اندر جاتے ہیں تو پھر کروڑوں لوگ ووٹ دیتے ہیں. اتنے لوگوں کو آپ مینج نہیں کر سکتے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی کرپشن کے خلاف بات کی جائے، جب بھی پاکستان میں کوئی دہشت گردی کے خلاف بات کی جائے، جب بھی کسی کرپٹ سیاستدان کے خلاف بات کی جائے، تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے جمہوریت ڈی ریل ہو رہی ہے. جمہوریت ڈی ریل نہیں ہو رہی. اور اگر ہو بھی رہی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس آئین پاکستان کے اندر ترامیم نہیں کی گئیں؟ کیا 58(2)B کا خاتمہ نہیں کیا گیا؟ کیا راتوں رات 2 مرتبہ وزیر اعظم کی شرط کو ختم کر کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی اجازت نہیں دی گئی؟ تو آئین پاکستان کے اندر ترامیم جب آپ کے ذاتی مفاد کے لیے ہوں تو ایک لمحے کے اندر ہو جائیں، لیکن جب معاشرے کی استحکام کے لیے ہوں، جب پاکستان کے لیے ہوں، جب عوام کے لیے ہوں، تو پھر ڈیموکریسی کو خطرہ آ جاتا ہے. اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ ڈیموکریسی بچانے کی بات کس سے کریں گے؟ کس پارلیمنٹ سے؟ اس پارلیمنٹ سے جس کے اندر محمود خان اچکزئی بیٹھا ہوا ہو، اس پارلیمنٹ سے جس کے اندر مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے ہوں، اس پارلیمنٹ سے جہاں پر رو نواز بیانات دیے جائیں، اس پارلیمنٹ میں جہاں پر جس پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو کویسچن کیا جائے. اور آپ دیکھیں، کہا گیا جی کہ چودھری نثار صاحب نے یا میاں صاحب نے جب چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو گفتگو ہوئی تو اس پر اپنی پوزیشن کو فوری کلیئر کر دیا. کوئی پوزیشن کلیئر نہیں. مبشر صاحب، باقاعدہ پلاننگ کے تحت جس دن وزیر اعظم صاحب نے اور چودھری نثار نے تقریر کی، اس دن محمود اچکزئی کو ایوان میں نہیں آنے دیا گیا. اگر وہ وہاں پر ایوان میں ہوتا تو غلغ پڑا ہوتا وہاں پر. گزشتہ روز جب محمود اچکزئی جواب دینے لگا چودھری نثار صاحب کی باتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر تنقید کی باتوں کا، تو چودھری نثار صاحب کو ہمارے اسپیکر صاحب نے ایک ریکویسٹ لکھ کے بھیجی کہ نو پلیز. کیا پارلیمنٹ کا، یعنی آپ اس پارلیمنٹ سے پاکستان کی بات کرتے ہیں جس پارلیمنٹ سے پاکستان کے لیے حق میں آواز نہیں اٹھتی. میں یہ کہتا ہوں ہم اس کے مخالف نہیں ہیں جمہوریت کے. اگر یہ جمہوریت آپ کو ڈیلیور کرے، یہ جمہوریت ڈیلیور کرنے میں مبشر صاحب برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے. اور آپ کا ایک سوال تھا جو ابھی آپ نے سراج الحق صاحب سے کیا کہ یہ جتنے بھی لوگ موومنٹ چلا رہے ہیں کرپشن کے خلاف، اس کے اوپر لوگ باہر کیوں نہیں نکلتے یا رسپانس دیکھنے میں کیوں نہیں آ رہا؟ مبشر صاحب، جب آپ ایک طویل عرصہ غلامی کے دور سے گزرے ہونا تو آپ کی سوچ بھی غلامانہ ہو جاتی ہے. یہ آپ جیسے اینکرز کا کمال تھا کہ پاکستان کے اندر آج لوگوں نے بیٹھ کر حکمرانوں پر تنقید کرنا شروع کر دی. لوگ تو چھوڑ دیں، اب ہم سیاستدانوں کی بات کر لیں تو مبشر صاحب یہ آپ جیسے ٹی وی اینکر ہیں اور آپ جیسے پروگرام ہی ہیں جہاں پر بیٹھ کر ہم حکومتی کرپشن کو بے نقاب کر سکتے ہیں. وگرنہ دیگر چینلز یا کچھ چینلز کے اندر تو ہماری خبروں کو بھی مینج کر لیا جاتا ہے، آپ کے اخبارات کے اندر خبروں کو مینج کر لیا جاتا ہے. تو یہ آپ ہی کا کمال ہے. لوگوں کے اندر ایک شعور ڈیولپ ہوا. آج پاکستان کی یوتھ جو ہے
وہ دیکھتی ہے کہ کون آدمی کریڈیبل ہے, کون آدمی کریڈیبل نہیں ہے, وہ کون آدمی ہے جو پاکستان, یعنی ظلم کی انتہا. میری چونکہ ایجوکیشن باہر کیا, میں نے برٹش سسٹم دیکھا ہے مبشر صاحب. جس ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں, یا جس ڈیموکریسی کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم برٹش ڈیموکریسی چاہتے ہیں یا ہم ویسٹرن ڈیموکریسی چاہتے ہیں, ہم تو اس کا اشر اشیر نہیں ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمارے تمام چینلز کے اوپر ایک رائے کی ابتدا ہونی چاہیے کہ کیا ہم اس فارم آف ڈیموکریسی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں یا ہمیں ایک نیو فارم آف ڈیموکریسی کی جانب جانا چاہیے. یہ چیز کو خلاف آئین نہیں ہے, یعنی یہ چیز کو خلاف قانون نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں جا سکتے مبشر صاحب؟ ہم پریزیڈنشل فارم میں میاں صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اندر تو 171 MN مینیج کر لیتے ہیں. قومی اسمبلی کے اندر تو فضل الرحمان صاحب اپنی 8-10 سیٹوں کی بولی لگوا لیتے ہیں. محمود اچکزئی اپنے اور اپنے خاندان کی بولی لگوا لیتا ہے. دیگر پارٹیز اپنے اپنے مفادات حاصل کر لیتی ہیں. ٹوٹل 171 یو نیڈڈ ٹو بی اے پرائم منسٹر ان پاکستان. لیکن آپ پریزیڈنشل ڈیموکریسی میں اگر جائیں تو وہاں پر آپ کو کروڑوں لوگوں کو مینیج آپ نہیں کر سکیں گے, کروڑوں لوگ ووٹ کریں گے. پھر وہاں پر آپ ہر آدمی اپنا مینیفیسٹو لے کے آئے گا, ہر آدمی اپنا مینیفیسٹو لوگوں کے آگے رکھے گا, لوگ پھر جس کے اوپر یقین کریں اس کو حق ہے. اور دیکھیں میں نہیں سمجھتا مبشر صاحب یہ موومنٹ چلے, اپوزیشن کی موومنٹ, میں چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم پچھلے دھرنے کا حصہ تھے, ابھی بھی ہم پاکستان عوامی تحریک کی جو تحریک قصاص ہے اس کا حصہ ہیں, اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا. وحشت و بربریت کا انجام یہ ہوا کہ ہم لوگ اور پاکستان عوامی تحریک آج بھی انصاف کے لیے بھٹک رہی ہے, وہ انصاف مانگ رہی ہے پاکستان کی عدالتوں سے. مبشر صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا ججز, مجھے ایک چیز کی آج تک سمجھ نہیں آئی, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہوتا ہے؟ میرے اوپر 2 مرتبہ لگ چکا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک تباہی کے دانے پر چلا گیا, اگر ہم یہ کہتے ہیں پاناما لیکس آ گئی, اگر ہم یہ کہتے ہیں اس ملک سے بچے اغوا ہو رہے ہیں, اگر ہم یہ کہتے ہیں اس ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں عدالتیں دہشت گردوں کی ضمانتیں لے رہی ہیں, تو یہ بات کرنے سے کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ تو نہیں ہوتا. ہمیں انصاف چاہیے. انصاف کس سے مانگے؟ عدالتوں سے نہیں مانگے. جب عدالتیں کہیں گی ایک منٹ, اس کا کوئی تعلق نہیں. دیکھیں عدالتوں کو ایک ان کے اوپر بڑی اہم ذمہ داری ہے, وہ باتوں کے اوپر نہیں جواب دیتے, وہ ثبوتوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ان کا کام سوال و جواب دینا نہیں ہے, ان کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ بولتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 85 ممبر مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ فارورڈ بلاک بنانے کے لیے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور ایک متفقہ کینڈیڈیٹ کے اوپر اس وقت جو ہے ان میں اظہار خیال ہو رہا ہے. اور غالباً مجھے ہنٹ یہ ملی ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے, سرائکی پنجاب سے ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر اس وقت تک میجورٹی کی یعنی رائے ہے کہ وہ اب جو فارورڈ بلاک ہے نون لیگ کا اس کو ہیڈ کرے. ایک بریک کے بعد آپ کو میں کچھ اور بتاؤں گا, بٹ ایک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. مجھے صاحبزادہ احمد رضا صاحب, مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ 2 سابق سینیٹرز جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ایک سابق سینیٹر پاکستان مسلم لیگ کے, وہ بھی جو ہے فاطمہ بھٹو کی قیادت پہ اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کرنے والے ہیں کہ جناب وہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ جوائن کر رہے ہیں. تو یہ جو PMLN اور PPP کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے, کیا یہ کوئی نیچرل عمل ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ اچھے ہیں اور وہ اس طریقے سے تنگ آ گئے کہ جس طرح سے ملک چل رہا ہے یا کھڑا ہوا ہے ایک جگہ پہ, یا یہ بھی کوئی فرینڈلی اپوزیشن کی ایک دوسری فارم ہے؟ نہیں مبشر صاحب, میں ایک تو پہلے آپ نے جو اطلاع دی مسلم لیگ نون کے فارورڈ بلاک کے حوالہ سے, اور اسپیشلی اس میں آپ نے جنوبی پنجاب کا تذکرہ کیا, میرا آپ کے ساتھ مکمل اتفاق ہے. میرے بہت قریبی دوست ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے, اور کچھ عرصہ پہلے میں ابھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی تھا. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. اصل بات یہ ہے مبشر صاحب کہ پارٹیوں کے اندر جب ہم کسی پارٹی پر تنقید کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ پوری مسلم لیگ نون ہی بری ہے یا پوری پاکستان پیپلز پارٹی ہی بری ہے. ہر پارٹی کے اندر اچھے اور برے لوگوں کی ایک تعداد, ہاں جی بہت اچھے لوگ, کوئی شک نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بڑے رسپیکٹیبل بہت اچھے فگرز موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی. ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک جو ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی وہ یہ ہوئی
کہ جو لیڈرشپ اوپر آئی وہ لیڈرشپ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار، جن کے فائنینشیل بینیفٹس تھے، جن کے مختلف نوعیت کے بینیفٹس تھے، ان کے اوپر آنے کی وجہ سے وہ جو گراس روٹ لیول سے آپ کی جینون آپ کے پاس پارٹی قیادت آتی ہے وہ اوپر نہیں آ سکی. وہ اوپر ضرور آئی، ان کا نام ضرور آیا، لیکن اس کے بعد انہیں ان پارٹیوں کے اندر کوئی اہمیت نہیں دی گئی. انہیں ان پارٹیوں کے اندر وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھڈے لائن لگا دیا گیا اور ان کی باتوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا، جس کی وجہ سے بڑے طویل عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو ہم سنتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے فیصل رضا عابدی جیسا مقصد پولیٹیکل ورکر کسی پارٹی کو اگر کوئی کھو دے تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا لاس تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے وہ آدمی فیصل رضا عابدی جس کے اوپر کوئی آدمی کرپشن کے بارے میں آج تک کوئی بات نہیں کر سکا، یہ بھی اس کا ایک جہاد تھا بہت بڑا. اس جیسے لوگ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور ایک گروپ بن رہا ہے تو یقیناً یہ پارٹی پالیسی سے بغاوت کا اظہار بھی ہے اور ایک چینج آئے گی. اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک وقت تھا ہر چیز کی مبشر صاحب there is a certain limit for everything، آپ اس حد سے زیادہ اس سے برداشت نہیں کر سکتے. مسلم لیگ نون کے اندر تو ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں پر اپنے ایم این اے اور اپنے ایم پی اے کو عزت ہی نہیں دی جاتی. میرے والد پنجاب میں رہے ہیں، ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں مسلم لیگ نون کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو سب سے بڑا گلہ تو یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہم سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا. اور وزیر اعلیٰ تو بہت دور کی بات، ان کے جو صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب ایم این اے ہیں ان کا رویہ ہی ایسا تضحیکانہ اور انسلٹنگ ہوتا ہے کہ مختلف ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنی وہ ڈیولپمنٹ سکیمز ہوں یا کسی بھی حوالے سے کوئی معاملات ہوں، تحفظات ہوں، وہ اپنی لیڈرشپ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اندر وہ ایک ایم این اے کھڑے ہو گئے صفدر صاحب اور انہوں نے میاں صاحب سے آگے سے کہا کہ I'm not a school boy، آپ مجھے گفتگو کا موقع دیں. تو یہ جو حق آواز کو، اچھی آواز کو، معتدل آواز کو مسلسل جب دبایا جاتا رہا. صفدر صاحب نے باقاعدہ جہاد کیا اور میاں صاحب کو انہوں نے کہا I'm not a school boy and you are not a monitor، آپ ہماری بات سنیں. لیکن میڈیا میں اس کو کوریج کیوں نہیں ملی؟ بالکل سر، میڈیا مبشر صاحب میں آپ میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں سر. میں اسی لیے میں نے لاسٹ اے پی سی میں بھی میں نے مبارکباد دی تھی طارق بشیر چیمہ کو اور شیخ رشید صاحب کو، اور میں نے ان دونوں سے یہ کہا تھا کہ میری اپنی یہ فیلنگ ہے کہ آپ 2018 کے الیکشن کے بعد پاناما لیکس کے اوپر جو ٹی او آر کمیٹی بیٹھی ہوگی آپ دونوں اس کے بھی ممبر ہوں گے. تو اس پر چیمہ صاحب نے تو فوراً اس کا ڈینائی کیا. مسلم لیگ نون سر کھیلنا جانتی ہے، یہ اس کو پتہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کو مینیج کیسے کرنا ہے. مبشر صاحب یہ صرف آپ جیسے 2 3 4 لوگ ہیں گنے چنے جن کی آواز کو دبایا نہیں جا سکا، جن کو پیسے کا لالچ نہیں ہے. الحمدللہ خود ویل آف تھے، اچھے طریقے سے اچھا بزنس کرنے والے لوگ ہیں جو لالچی نہیں ہیں، جنہوں نے صحافت کے اندر ایک معیار کو قائم کیا اور ایک معیار کو برقرار رکھا ہے. وگرنہ مسلم لیگ نون جانتی ہے کہ میڈیا میں کون کون سے لوگ ہیں جو ہمارے معذرت کے ساتھ اگر مقصد ہے سیاستدانوں کے بکاؤ مال ہونے کی بات کی جاتی ہے یا ان کے کرپٹ ہونے کی بات کی جاتی ہے تو یہ کرپشن پاکستان کی سوسائٹی کے اندر سرایت کر چکی ہے. اس میں ہمارے میڈیا ہاؤسز بھی شامل ہیں. اس خبر کو اس لیے وہاں پر دبا دیا جاتا ہے. اگر سردار ذوالفقار خان کھوسا جہاد کرے اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی پالیسی سے اختلاف کرے میرٹس کے اوپر تو وہ چیز بھی خبر نہیں بن پاتی. اگر سر انجام خان جس آدمی نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں اے آر ڈی کے لیے اور پرویز مشرف کے خلاف، اگر وہ بات کریں تو ان کی آواز کو بھی دبا دیا جاتا ہے. اگر پارٹی کے یعنی اس قسم کی چیزیں باہر نکلنے نہیں دی جاتی. ابھی یہ جو صفدر صاحب والے جہاد کی بات ہے وہ بھی آپ جیسے چند جو مہربان ہیں ان کے توسط سے یہ بات آ گئی، لوگوں کے جنرل نالج کے اندر چلی گئی. وگرنہ شاید یہ کسی اخبار کے 6-7 پیج کی ایک کالم کی خبر بھی نہ بن پاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اگر ہم یہ خیال کر رہے ہیں بینگ اے پاکستانی، اور میں اسپیشلی چونکہ ہم الیکٹورل پولیٹکس میں ہیں، میں نے پچھلے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا، کہ اگر اسی طرح حالات چلتے رہے اور 2018 میں ہم مسلم لیگ نون کو ہرا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی انکلوڈنگ چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ محترم ڈاکٹر تعلق قادری صاحب ہوں، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں، یہ میں تجربے میں سیاسی تجربے میں ان سب سے بہت جونیئر ہوں گا، لیکن میں نے اپنے والد کے ساتھ تحریکی زندگی میں بڑا وقت گزارا. آپ لوگ نہیں ہرا سکتے. میں یہ سمجھ جی آپ لوگ نہیں ہرا سکتے. اس کی وجہ یہ کہ پورے سسٹم کے اوپر قابض ہیں، پورے سسٹم پر قابض ہیں مبشر صاحب. اور میری اپنی ایک میرے پاس ایک انفارمیشن بھی ایک فیلنگ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی 2023 کی پرائم منسٹرشپ کے لیے کھیل رہی ہے بلاول بھٹو صاحب کی. اسی لیے پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ 2018 میں آنے والا سیٹ اپ اسی طرح کا ہے، وہ اپنا سیف ہاؤس جو ہے اسے محفوظ کر لے سندھ کو،
पंजाब के अंदर PMLN आ जाए, PTI की कुछ सीटें बढ़ा दी जाए, कुछ अपोजिशन सीटों की जो बोलने वाले लोग हैं को 5, 7, 10, 12 सीटें बढ़ा के इनको पार्लियामेंट में भिजवा दिया जाए। लेकिन मरकज़ में नून लीग की गवर्नमेंट, ये नून लीग को भी सूट करती है, पीपल्स पार्टी को भी सूट करती है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन भी है वो ये है कि पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट बनाने के लिए खेल ही नहीं रही। पीपल्स पार्टी तो 2023 में बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए 2023 के इलेक्शन के ऊपर वर्किंग कर रही है। तो इन हालात के अंदर वो अपोजिशन पार्टियां जो हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं उनको सोचना होगा। मैं तो बरमला इस बात का एतराफ़ कर रहा हूं मुबशिर साहब, हम कातिल नहीं हैं, हम डाकू नहीं हैं, हम लुटेरे नहीं हैं, हम असला नहीं उठा सकते, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम तालिबान नहीं हैं। हमारे हलकों में धांधलियां जब हों, 2013 के इलेक्शन के अंदर मेरे हलके के अंदर 80,000 वोट कहां से निकल आया मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, इसलिए कि अगर मैं करूंगा तो लड़ाई होगी, अगर मैं करूंगा तो वर्कर्स मारे जाएंगे। तो वो मुबशिर साहब, अब हम तो मकसद है ये तमाम चीजें इन तमाम लोगों को सोचनी है, वगरना शायद बहुत सारे लोग जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ, और वो आप कर रहे हैं, लेकिन वो करेंगे मुबशिर साहब ऐसे तरीके। मैं आपको ये बताऊं कि मियां साहिबान को और खुद पीपल्स पार्टी को भी जो पता चलने जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप जो है वो रीवैम्प हो रही है, और उम्मीद है कि फातिमा भुट्टो उसकी क़यादत करेंगी। इस वक्त दो नाम ज़ेर गौर हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर और फातिमा भुट्टो। नादिर मगज़ी, सफदर अब्बासी, नाहिद अब्बासी, जुल्फ़िकार अली, यूसुफ तालपुर और जो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साहबजादे हैं, ये लोग उनको गैर रस्मी तौर पे ज्वाइन कर चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि 20 नवंबर को जब पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, या उस दिन फाउंडेशन डे है एक्चुअली, उस दिन ये उसका ऐलान करेंगे। और ऑलरेडी इनके साथ 2 साबिक सेनेटर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और 1 साबिक सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उन्होंने इनसे रब्ता कर लिया। और दीगर पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के नाराज़ रहनुमा हैं उनसे अब रब्ता मुहिम जो है वो आगाज़ हो गई है। क्या सिंध की सियासत बदलने वाली है, तब्दील होने वाली है? मेरा बात जाहिर है सियासत में जानते हैं, शी इज़ रियली वेल कनेक्टेड, शी इज़ रियली वेल कनेक्टेड, पढ़ी लिखी खातून लड़की हैं। और फिर भुट्टो ख़ानदान की जो लेगेसी, मुबशिर साहब ये भी एक रियलिटी है कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर आज जो 4 फादर्स की लेगेसी को आप आगे लेके चलते हैं वो दादके से चलती है, उन नानके की लेगेसी बहुत कम होती है। तो लोग इसलिए भी जुल्फ़िकार जूनियर को आपको मैं ये बताता चलूं और नाज़रीन को भी मैं एक बात बता दूं। मैं आपको बताऊं आपको कि बड़ी कोशिश की गई, अभी बड़ी सीरियस एफर्ट की गई बिलावल भुट्टो जरदारी से फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार जूनियर की सुलह कराने की, ताकि ये एक पार्टी बन जाए। और इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है, डिलिब्रेशंस हुई हैं, एंड बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनकार कर दिया है। तो अब ये 2 अलग अलग जमातें होंगी और आने वाले दिनों में सिंध की सियासत में मज़ीद हलचल मचने वाली है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।